بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر تھے کہ ایک اونٹ بھاگتا ہوا آیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر انور کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا، جیسے کہ کوئی بات کہہ رہا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اونٹ پرسکون ہو جا، اگر تو سچا ہے تو تیرا سچ تجھے فائدہ دے گا، اگر تو جھوٹا ہے تو تجھے اس جھوٹ کی سزا ملے گی۔ بے شک جو ہماری پناہ میں آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اسے ایمان دے دیتا ہے، اور ہمارے تعاون میں پناہ لینے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اونٹ کیا کہتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس اونٹ کے مالکوں نے اسے ذبح کر کے اس کا گوشت کھانے کا ارادہ کر لیا تھا، تو یہ ان سے بھاگ آیا ہے۔ اس نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدد مانگی ہے۔ ہم سب ابھی گفتگو میں ہی مشغول تھے کہ اس اونٹ کے مالک بھاگتے ہوئے آئے۔ جب اونٹ نے ان کو آتے ہوئے دیکھا تو اونٹ دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کے قریب ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چھپنے لگا۔ ان مالکوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اونٹ 3 دنوں سے بھاگا ہوا ہے اور آج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت سے ملا ہے۔ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ میرے سامنے شکایت کر رہا ہے، یہ کہتا ہے کہ تمہارے پاس کئی سالوں تک پلتا رہا، جب موسم گرما آتا تو چارے والے علاقوں میں اس کے اوپر سوار ہو کر جاتے، جب موسم سرما آتا تو اس پر سوار ہو کر گرم علاقوں کی طرف کوچ کرتے، اور اب جب یہ خستہ حالی میں پہنچ چکا ہے تو تم لوگوں نے اسے ذبح کر کے گوشت کھانے کا ارادہ کر لیا ہے۔ انہوں نے عرض کیا، خدا کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بات بالکل اسی طرح ہی ہے جسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک اچھے خدمت گزار کی ان کے مالکوں کی طرف سے یہی جزا ہوتی ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب ہم نہ اس کو بیچیں گے نہ ہی اس کو ذبح کریں گے۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اونٹ کو 100 درہم میں خرید لیا۔ پھر فرمایا، اے اونٹ، جا تو اللہ کی رضا کی خاطر آزاد ہے۔ اس اونٹ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کے پاس جا کر کوئی آواز نکال لی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آمین۔ اس نے پھر کوئی دعا مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آمین۔ تو اس نے پھر دعا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، آمین۔ اس نے جب چوتھی مرتبہ دعا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب دیدہ ہو گئے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تو ہم لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اونٹ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے پہلی بار کہا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو اسلام اور قرآن کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے۔ تو میں نے کہا، آمین۔ دوسری مرتبہ اس نے کہا، قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے اسی طرح خوف کو دور کر دیا جائے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے خوف کو دور کر دیا۔ تو میں نے کہا، آمین۔ تیسری بار اس نے دعا کی، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے خون کو دشمنوں سے اسی طرح محفوظ رکھے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے خون کو محفوظ فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آمین۔ اس نے پھر کہا، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے درمیان جنگ و جدال پیدا نہ ہونے دے۔ یہ سن کر مجھے رونا آ گیا، کیونکہ یہی دعائیں میں نے بھی اپنے اللہ سے مانگی تھی۔ اس نے پہلی 3 قبول فرما لی مگر چوتھی سے منع فرما دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے مجھے خبر دی کہ میری امت جنگ و جدال کر کے ختم ہوگی،
جو کچھ ہونے والا ہے اللہ قلم سے لکھ چکا ہے۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ ثابت سچ ہو چکی ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، آمین۔